ہائی فرینڈس، ویلکم بیک ٹو کیف ہارر سٹوریز۔ فرینڈس، ہماری آج کی یہ ہارر سٹوری ایک فرضی نامے لڑکے سلمان کی ہے۔ سلمان کا کہنا ہے کہ اس رات ناران کے ایک ویران گیسٹ ہاؤس میں جب میں اور میرے 3 دوستوں نے وہاں قیام کا فیصلہ کیا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوفناک راتوں میں سے ایک ہوگی۔ ہم چاروں دوست، میں، وقاص، عاصم اور فرحان، ایک ہفتے کی چھٹیوں پر ناران گئے تھے۔ ہمارا منصوبہ تھا کہ یہاں کے پہاڑوں، جھیلوں اور قدرتی حسن کا لطف اٹھائیں گے، لیکن چونکہ سیزن آف تھا تو زیادہ تر ہوٹلز بک تھے یا پھر بند تھے۔ بڑی مشکل سے ہمیں ایک پرانا گیسٹ ہاؤس ملا جو شہر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ گیسٹ ہاؤس دیکھنے میں خاصا پرانا لگتا تھا۔ لکڑی کی پرانی کھڑکیاں، دیواروں پر جگہ جگہ سے اکھڑتا پینٹ اور ایک عجیب سی بو جو اندر داخل ہوتے ہی محسوس ہوئی۔ مینیجر ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا نام رحمت تھا۔ وہ بہت کم گو اور سنجیدہ طبیعت کا شخص تھا۔ جب ہم نے کمرے کی چابی اس سے لی تو اس نے عجیب نظروں سے ہمیں دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، رات کے وقت زیادہ شور مت مچانا اور کھڑکیاں بند رکھنا۔ مجھے اس وقت اس کی بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوئی، لیکن وقاص ہلکے سے ہنسا اور سرگوشی میں بولا، یار یہ بھی ہر پرانی جگہ کی طرح کوئی بھوت پریت والی کہانی سنانے والا ہوگا۔ ہم سب نے ہنستے ہوئے سر جھٹک دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہمارا کمرہ پہلی منزل پر تھا۔ کھڑکی کھولنے پر سامنے گھنا جنگل دکھائی دیتا تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے وقت ہلکی بوندا باندی ہونے لگی جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ وقاص اور عاصم جلدی ہی سو گئے، جبکہ میں اور فرحان دیر تک جاگتے رہے، باتیں کرتے اور موبائل چلاتے رہے۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب میں نیند کے عالم میں تھا تو اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی خواب ہوگا، لیکن پھر دستک دوبارہ ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی، ارد گرد دیکھا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید مینیجر ہوگا، لیکن اتنی رات کو مینیجر کیا کر رہا ہے؟ میری ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھولوں، لیکن فرحان نے آہستہ سے سرگوشی کی، سلمان کوئی دروازے پر ہے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہم دونوں دم سادے پڑے رہے۔ وہ دستک دوبارہ ہوئی، لیکن اس بار اس دستک کی آواز میں ایک عجیب سی بات تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ناخنوں سے لکڑی کو کھرچ رہا ہو۔ ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وقاص، عاصم، میں نے انہیں جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ گہری نیند میں تھے۔ دستک اب رک چکی تھی، کچھ لمحے خاموش رہی، لیکن پھر کھڑکی کے شیشے پر کسی کے ناخن چلنے کی آواز آئی۔ میرا جسم ساکت ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے گردن گھمائی اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر گھپ اندھیرے میں ایک سایہ کھڑا تھا، ایک لمبا سایہ، بے حرکت، بالکل کھڑکی کے سامنے۔ میں نے آہستہ سے سرگوشی کی، فرحان، لیکن میری آواز جیسے میرے ہی گلے میں دب کر رہ گئی۔ فرحان نے بھی کھڑکی کی طرف دیکھا اور ساکت ہو گیا۔ باہر وہ سایہ کھڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک دھندلی سی شکل جو کھڑکی کے شیشے پر اپنے ناخن رگڑ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی کھرچنے کی آواز، جیسے کسی نے زنگ آلود لوہے پر ناخن چلا دیے ہو۔ فرحان کی آواز لرز گئی اور وہ بولا، یہ کیا ہے؟ میں نے جھٹ سے کمبل اٹھایا اور اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ یہ کوئی بچکانہ حرکت لگتی، لیکن اس وقت میرے دماغ نے کچھ اور سوچنے کی صلاحیت کھو دی تھی۔ فرحان نے میرے بازو کو زور سے دبایا اور بولا، سلمان، یہ چیز ہل نہیں رہی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کمبل ہٹایا اور دوبارہ دیکھا۔ وہ سایہ اب بھی وہی کھڑا تھا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے ہٹ رہا تھا، بس کھڑکی کے شیشے پر اپنے ناخن چلا رہا تھا۔ تبھی اچانک وہ سایہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب ہونے لگا۔ یوں لگا جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہو، جیسے وہ ہمیں پہچان چکا ہو۔ پھر ایک دھک کی آواز آئی۔ کھڑکی پر ایک زوردار دھچکا لگا، جیسے کسی نے مکہ مارا ہو۔ میرے حلق سے ایک گوٹی گوٹی چیخ نکلی اور فرحان کے ہاتھوں سے موبائل گر گیا۔ وقاص اور عاصم نے کروٹ لی، لیکن وہ ابھی بھی سو رہے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی آدمی ہے یا کوئی چور یا کوئی اور چیز؟ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا
تو وہ سایہ اچانک پیچھے ہٹنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا جیسے کبھی وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ فرحان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ خواب تھا نا سلمان، یہ کوئی خواب تھا نا؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ خود بخود آہستہ سے کھلنے لگا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے فرحان کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بھی سفید پڑ چکا تھا۔ وقاص اور عاصم ابھی تک سو رہے تھے، جیسے انہیں کسی چیز کا احساس ہی نہ ہوا ہو۔ وہ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ مزید کھل گیا۔ باہر ہلکی روشنی تھی لیکن راہداری سنسان پڑی تھی۔ میں نے سانس روکتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور اندر سے چٹخنی لگانے ہی والا تھا کہ اچانک اس قسم کی ایک سرگوشی تھی، اتنی ہلکی کہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو، لیکن اتنی واضح کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرحان نے میرا بازو زور سے دبوچ لیا۔ سلمان، کسی نے کچھ کہا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر وہی سرگوشی دوبارہ سنائی دی، لیکن اس بار تھوڑی واضح، چلے جاؤ۔ میرے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی، لیکن میرا دماغ مسلسل چیخ رہا تھا کہ دروازہ فوراً بند کر دو۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر زور سے دروازہ بند کیا اور چٹخنی چڑھا دی۔ ہم دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، خاموش، سانسیں بے ترتیب۔ فرحان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں، ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلیں گے۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ صبح ہونے میں ابھی کئی گھنٹے باقی ہے، لیکن پھر اچانک کمرے کے ایک کونے سے کچھ چیز گری۔ میں اور فرحان دونوں اچھل پڑے۔ میں نے موبائل کی فلیش آن کی اور دیکھا، کونے میں رکھا ایک پرانا لکڑی کا سٹول فرش پر گرا ہوا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ ہوا سے گرا ہوگا، مگر فرحان کی نظریں اس کونے میں کسی اور چیز پر جم چکی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں سرگوشی کی، سلمان، یہ کیا ہے؟ میں نے فلیش کو تھوڑا اور اوپر کیا اور میرا خون جیسے جسم میں جم گیا۔ دیوار پر انگلیوں کے نشان تھے، بالکل تازہ، جیسے کسی نے ابھی دیوار پر ناخن مارے ہو۔ دیوار پر ناخنوں کے تازہ نشان دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ نشان سرخی مائل تھے، جیسے کسی کے ناخنوں سے خون نکلا ہو۔ فرحان کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی کہ یہ کسی کا مذاق ہوگا، مگر میرے دل میں ایک انجانا خوف پلنے لگا تھا۔ پھر اچانک عاصم نیند میں کروٹ بدل کر بڑبڑایا، کون ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں اور فرحان نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ میں نے جھک کر عاصم کو جھنجھوڑا، عاصم اٹھو۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا جیسے ابھی بھی خواب میں ہو، اور بولنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ عاصم نے آنکھیں موند لی اور بولا، کچھ نہیں، بس خواب تھا۔ فرحان نے جلدی سے پوچھا، کیسا خواب؟ عاصم نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہے، کوئی ہمیں بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے خواب میں اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا چہرہ نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے ایک نظر وقاص پر ڈالی اور وہ اب بھی گہری نیند میں تھا۔ اچانک کمرے میں موجود لیمپ کی روشنی ایک دم دھیمی پڑنے لگی، جیسے بلب کے اندر کرنٹ کم ہو رہا ہو۔ میں نے فرحان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی، اور پھر دروازے پر دوبارہ وہی دستک ہونے لگی، مگر اس بار یہ کوئی عام دستک نہیں تھی۔ یہ آواز بھاری تھی، جیسے کوئی دروازے کو دھکیل رہا ہو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ فرحان نے سرگوشی کی اور بولا، کسی قیمت پر دروازہ مت کھولنا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کی درز سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر پھر اچانک کسی نے دروازے کے نیچے سے انگلیاں اندر ڈالنے کی کوشش کی، لمبی، پتلی، سیاہ ناخنوں والی انگلیاں۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے ہٹ کر دروازے پر نظر جما دی۔ دروازے کے نیچے سے وہ انگلیاں ہل رہی تھی، جیسے کوئی زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیا ہے؟ فرحان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا،
یہ کوئی انسان نہیں ہے سلمان۔ فرحان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ عاصم بھی اب پوری طرح جاگ چکا تھا اور ہکا بکا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک دستک کی شدت بڑھنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عاصم کی آواز لرز رہی تھی اور وہ بول رہا تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ میرا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور ٹارچ آن کی۔ جیسے ہی روشنی دروازے کے نیچے پڑی تو وہ انگلیاں تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجی، ایسی سرگوشی جو سننے میں تو آ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فرحان نے سرگوشی کی، یہ کچھ بول رہا ہے۔ عاصم نے گھبرا کر وقاص کو جھنجھوڑا، اٹھ یار، کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ وقاص نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی اس نے دروازے کے نیچے نظر ڈالی تو اس کا رنگ فق ہو گیا۔ وقاص نے سرگوشی میں پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہمیں نہیں پتہ۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ دروازے کے پیچھے موجود چیز اب ہل نہیں رہی تھی۔ ہوا جیسے تھم گئی ہو اور کمرے میں قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد وقاص نے ہمت کر کے دروازے کی درز سے باہر جھانکا۔ میں نے بھی اپنا سانس روک لیا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کچھ دکھا؟ وقاص نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولا، کچھ نہیں، باہر کچھ نہیں ہے۔ میرے اندر ہلکی سی امید جاگی، شاید یہ سب میرا وہم تھا، شاید ہوا سے کچھ آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور آہستہ سے کھولا۔ دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا، راہداری سنسان پڑی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا تھا، لیکن فرش پر گیلی مٹی کے نشانات موجود تھے، کسی کے ننگے پاؤں کے نشان جو دروازے کے سامنے سے شروع ہو کر اندھیرے میں غائب ہو رہے تھے۔ وقاص نے سرگوشی میں پوچھا، یہ نشان کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو اندر آ رہے ہیں۔ وقاص، عاصم اور فرحان سب دم سادے ان گیلی مٹی کے نشانات کو دیکھ رہے تھے جو دروازے کے باعث سے اندر کی طرف آ رہے تھے، مگر کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کسی کے قدموں کے نشان اندر آ رہے تھے مگر وہ خود نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرحان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ نشان کہاں ختم ہو رہے ہیں؟ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور فرش پر نظر دوڑائی۔ وہ نشانات دروازے کے اندر آ کر بیچ کمرے میں رک رہے تھے، بالکل ہمارے درمیان، جیسے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ وقاص کا حلق خوش ہو چکا تھا اور وہ بولا، یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کچھ ہے وقاص، کچھ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہتے ہی اچانک ایک بھیانک کپکپا دینے والی سرد لہر کمرے میں دوڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے برف کی سل ہماری ریڑھ کی ہڈی میں رکھ دی ہو۔ پھر ایک سرگوشی سنائی دی، چلے جاؤ۔ یہ سرگوشی صاف سنائی دی مگر یہ آواز کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ جیسے پورے کمرے میں گونج رہی ہو۔ عاصم کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ خود بخود بند ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے لائٹ بجھ گئی، پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہم سب کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی۔ میں نے اندھیرے میں فرحان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھے کسی کا ہاتھ محسوس ہوا لیکن یہ فرحان کا ہاتھ نہیں تھا، یہ عجیب سا سخت اور برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ فرحان کی آواز سنائی دی، سلمان تم کہاں ہو؟ مگر یہ تو میرے بالکل دوسری طرف تھا۔ تو پھر میں نے جس کا ہاتھ پکڑا تھا وہ کون تھا؟ میرا سانس سینے میں اٹک گیا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ جو میں نے پکڑا تھا وہ برف کی طرح ٹھنڈا، سخت اور کسی حد تک بے جان محسوس ہو رہا تھا مگر وہ موجود تھا۔ فرحان کی آواز میری دائیں طرف تھی جبکہ میں نے ہاتھ بائیں طرف بڑھایا تھا۔ تو میں نے کس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ خوف نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ فرحان نے گھبرا کر پوچھا، سلمان کیا ہوا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے کسی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ عاصم نے گھبرا کر موبائل کی فلیش آن کرنے کی کوشش کی مگر موبائل جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ وقاص کی آواز کانپ رہی تھی،
کہ لائٹ کیوں نہیں آ رہی۔ عاصم تقریباً چلایا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اور اچانک کمرے کے کسی کونے سے کھر کھر کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی زمین پر ناخن رگڑ رہا ہو۔ ہم سب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور فرحان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، وہ یہاں ہے۔ اندھیرے میں وہ آواز مزید قریب آتی جا رہی تھی، ہمارے ارد گرد ہوا مزید سرد ہوتی جا رہی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اچانک تھک کچھ فرش پر گرا، ہم سب کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وقاص نے ہمت کر کے موبائل کے کیمرے کا فلش آن کیا۔ فلش کی روشنی میں ہم سب کا رنگ فخ ہو گیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی تھی، لمبے بکھرے ہوئے بال، چہرہ جھکا ہوا اور ہاتھ خون سے بھیگے ہوئے۔ اس کے پیروں کے نیچے وہی گیلی مٹی کے نشانات تھے جو دروازے سے اندر آئے تھے، اور سب سے خوفناک بات، وہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت کھڑی تھی، چہرہ جھکا ہوا، بکھرے بال اور ہاتھ خون سے سنے ہوئے۔ وقاص کی گرفت موبائل پر کمزور ہونے لگی، اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو تھی کہ یہ کیا ہے۔ پھر وہ عورت ہلی، اور آہستہ آہستہ جیسے کوئی بوجھل جسم گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ فرحان ہکلایا، چلو یہاں سے، مگر ہمارے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ اچانک اس عورت کا سر جھٹکے سے اوپر اٹھا، اور اس کے چہرے پر آنکھیں نہیں تھی، بس دو سیاہ گہرے سوراخ، جیسے کوئی آنکھیں نوچ چکا ہو۔ عاصم کی چیخ کمرے میں گونج گئی، بھاگو یہاں سے۔ لیکن پھر وہ عورت بولی، تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ آواز انسانی نہیں تھی، گھٹی گھٹی، جیسے سینے میں گونجتی ہوئی سرگوشی۔ میرے جسم میں جرجری دوڑ گئی۔ وقاص نے موبائل کی فلیش جھٹکے سے عورت کے چہرے پر ڈالی، اور وہ لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ بس گیلی مٹی کے نشانات باقی رہ گئے جو ہمارے درمیان آ کر ختم ہو رہے تھے۔ ہم سب سکتے میں کھڑے رہے۔ کمرے میں دوبارہ وہی قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ عاصم کی آواز لرز رہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ فرحان نے کامتی سانسوں کے ساتھ کہا، یہ جگہ واقعی منحوس ہے۔ میں نے فوراً کہا، ہمیں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں روکنا چاہیے۔ مگر وقاص اب بھی زمین پر پڑے مٹی کے نشانات کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ نشان صرف اندر آ رہے ہیں، باہر نہیں جا رہے۔ یہ سن کر ہم سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اگر وہ چلی گئی تھی تو باہر جانے کے نشانات کہاں ہیں؟ وقاص کے وہ الفاظ جیسے میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے کہ یہ نشان صرف اندر آ رہے ہیں، باہر نہیں جا رہے۔ یہ سب سن کر ہم سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرا دل دیوانہ وار دھڑکنے لگا کہ اگر وہ عورت غائب ہو گئی تھی تو وہ گئی کہاں؟ فرحان نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائی، جیسے وہ کسی بھیانک حقیقت کو قبول کرنے سے ڈر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ہوا میں ایک عجیب بوجھل پن تھا، ایسا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، کوئی جو ہمارے بالکل قریب تھا، بہت قریب۔ اور پھر اچانک، چلے جاؤ۔ وہی سرگوشی جو پہلے بھی سنائی دی تھی، مگر اس بار یہ ہمارے بالکل قریب سے آئی، اور اگلے ہی لمحے وقاص ایک جھٹکے سے پیچھے گر پڑا اور چیخنے لگا، ہاتھ ہٹاؤ ہٹاؤ۔ ہم سب گھبرا کر اس کی طرف لپکے۔ میں نے تیزی سے موبائل کی فلیش آن کی، اور جیسے ہی روشنی وقاص پر پڑی تو میرے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکل گئی۔ وقاص کے دونوں بازو پر گہرے نیل پڑ چکے تھے، جیسے کسی نے پورے زور سے ان کو پکڑ رکھا ہو، مگر وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقاص بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ عاصم نے اسے سنبھالا، جبکہ میں نے فرحان کی طرف دیکھا، اور میں نے بولا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ فرحان نے سر ہلایا، اور ہم سب تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور پوری طاقت سے کھینچا۔ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر مزید زور لگایا، مگر وہ جیسے کسی نے باہر سے جکڑ رکھا ہو۔ میں تقریباً چیخا کہ یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا۔ عاصم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر سب بیکار رہا۔ فرحان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ پھر سے آ رہی ہے۔ ہم سب نے پیچھے دیکھا۔ کمرے کے اندھیرے میں وہی عورت دوبارہ نمودار ہو رہی تھی،
مگر اس بار اس کا چہرہ مزید بھیانک ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے خون رس رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ وقاص تقریباً رو دیا اور بولا، دروازہ کھولو، جلدی کھولو۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ دھکیل دیا اور ایک زوردار جھٹکے سے وہ کھل گیا۔ ہم سب دیوانوں کی طرح باہر بھاگے۔ جیسے ہی ہم راہداری میں نکلے تو ہمیں ایسا لگا کہ گیسٹ ہاؤس کی دیواریں لرز رہی ہیں، جیسے کوئی خوفناک چیز ہمیں روکنا چاہ رہی ہو۔ ہم وہاں سے پھلانگتے ہوئے نیچے پہنچے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے سیدھا باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ جیسے ہی ہم مرکزی دروازے سے باہر نکلے تو ہمارے جسموں پر موجود عجیب سا دباؤ ختم ہو گیا۔ گیسٹ ہاؤس اب بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں واپس آئے ہوں۔ ہم سب نے ایک لمحے کے لیے رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیں اڑی ہوئی تھی، سانسیں بے ترتیب تھی اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وقاص نے ہامتے ہوئے کہا، یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے مڑ کر گیسٹ ہاؤس کو دیکھا۔ وہ وہی کھڑا تھا، خاموش، تاریکی میں ڈوبا ہوا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر ایک چیز اب بھی واضح تھی کہ وہاں کوئی تھا اور وہ ہمیں کبھی واپس نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اور ہم وہاں سے نکل گئے، شہر کی طرف نکلے۔ وہاں پر ایک دوسرے ہوٹل میں ہم نے رات گزاری اور واپس ہم اس گیسٹ ہاؤس کی طرف نہیں گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں؟ کمنٹ والی سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔